يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی عزت دار قوم بغیر عزت دار قوم کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی. کوئی کسی کو حقیر سمجھنے کے لائق نہیں ہے. کوئی بڑی برادری کا چھوٹی برادری کو ذلیل سمجھنے کا حق نہیں رکھتا. کوئی امیر کسی غریب کو چھوٹا نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب نے حجۃ الوداع میں بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا, بڑی مثال دے کر کہا کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے, کسی امیر کو غریب پر کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا کی قسم وہاں حیثیت نہیں چلتی. آج حیثیت تم اپنی بنا سکتے ہو, اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. اگر حیثیت ہوتی تو جب ابو ذر غفاری نے فاطمہ کی قبر میں جھانک کر کے کہا تھا, یا قبر تجھے معلوم ہے آج تو کس کا آج تیرے اندر کس کا جنازہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ حضرت حسن حسین کی والدہ ہے, اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے, یہ جنت کی حوروں کی سردار ہے. تمام عورتوں کے اوپر اگر سرداری کسی کو ملنی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ حیدر کرار کی زوجہ محترمہ ہے. ابو ذر اس اعلان کو کرتا ہے, قبر نے کیا جواب دیا ہے؟ ابو ذر یہاں حسب نسب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کس کی بیٹی ہے, کس کی بیوی ہے اور کسی کی ماں ہے, یہاں حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے. اگر اعمال درست ہیں تو ہمارا برتاؤ اچھا ہوگا. وہ فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا اعلان کر کے اپنے آپ کو خدا ثابت کیا, قتل کروا دیتا تھا جو اس کو رب نہیں کہتا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی بیوی حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دی اور ایسی شجاعت اور بہادری کے ساتھ زبان سے جواب دینے کی ایسی قوت گویائی عطا فرمائی کہ ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا, فرمایا کہ اللہ کے نبی کی شادی اگر دنیا کی عورتوں میں سے کسی کی وہاں ہوگی تو ان میں ایک نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہوگا. اس لیے حسب نسب سے کوئی بات نہیں بنتی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے اپنے فرمانبردار اور مطیع تمام مخلوقات کو بٹھا لیا, لیکن آپ کا نافرمان بیٹا پانی کی طرف بھی پانی نہیں تھا. کہا ابا جان نے بیٹا میری کشتی میں آ جا, اللہ کو ایک کہہ لے, کلمہ پڑھ لے, کشتی میں آ جا ورنہ طوفان آنے والا ہے. بیٹا نے کہا کہ جب پانی آئے گا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, جب اس کو بھی پانی چھوئے گا تو کسی اور بلند پیڑ پر چڑھ جاؤں گا. ابا کہتا ہے بیٹا تو پانی سے بچ نہیں پائے گا. آخرکار ایمان مقدر نہیں تھا, کشتی میں سوار نہیں ہوا, توحید کا پیغام نہیں سمجھ پایا. جب پانی کا سیلاب آیا تو بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا. باپ کی محبت تھمی نہ, حضرت نوح علیہ السلام کی زبان کھل گئی, یا رب میرا بیٹا ترک رہا ہے, یہ نہ سمجھ ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آیا, یہ میرے بھی سامنے میں پانی میں ڈوب رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, اے نوح اگر اس نافرمان بیٹے کی اب کے فریاد کر دی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تاج نبوت سے محروم کر دیے جاؤ. جو تمہارا نہیں ہوا وہ بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں. پتھروں کی بارش آسمان سے جو قوم پر ہوئی ہے تو ایک پتھر آسمان سے وہ بھی آیا ہے جو آپ کی ہی بیوی کے اوپر حملہ کر کے بیوی کو ہلاک کیا ہے. نبی کی بیوی نافرمان رہ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے حسب نسب کام آنے والا نہیں ہے. چودراہٹ دنیا تک ہے, امیری دنیا تک ہے, مالداری دنیا تک ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کی زندگی چھوٹی میں بھی گزر جائے گی, محل میں بھی گزرے گی, پتہ تو جب چلے گا. آج تو مجرم بھی وہی ہے, مفلس بھی وہی ہے, ظالم بھی وہی ہے, مظلوم بھی وہی ہے, کوئی پہچان نہیں ہے. ایک دن وہ بھی آئے گا. اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج ہم الگ کر دیں گے کون مجرم ہے, کون مفلس ہے, کون ظالم ہے, کون
کون مظلوم ہے اور کون سخی ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، اللہ سب کی لائنوں کو الگ الگ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا ہی کل پالو گے۔ نیکی کا پیڑ لگا دو گے نیکی ہی ملے گی، بدی کا بیج بو دو گے، کیکر کا درخت، کیکر کا بیج زمین میں ڈالو گے تو کانٹے دار درخت ہی آئے گا، پھولدار درخت نہیں آئے گا۔ گیہوں کا دانہ ڈلے گا تو گیہوں ہی آئے گا، گنا نہیں اگے گا۔ نیکیوں کرو گے، اطاعت کرو گے اللہ کے نبی کی، اللہ کی، قرآن کی، حدیث کی، تو نیکی کرو گے کل ویسا ہی بدلہ مل جائے گا۔ اور اگر ہم غافل رہے، اپنی آنکھوں کو بند رکھا اور یہی جواب دیتے رہے، تبلیغی جماعت والوں کو بھی یہی جواب دیتے رہے، مدرسے میں پڑھانے والوں کو بھی یہی جواب دیتے رہے، تقریر کرنے والوں کو بھی یہی جواب دیتے رہے، خطبوں کے اندر محراب کے اوپر، منبر کے اوپر بیٹھ کر تقریر کرنے والوں کو بھی کہ جی بس دنیاوی زندگی چلنے دو، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک پلک جھپکنے کے وقت کے برابر کی سزا کو بھی برداشت کرنے کے ہم لائق نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، گرتا ہوا گرتے گرتے اٹھ جائے، وہ گرا ہوا نہیں ہوتا۔ ابھی وقت ہے بیدار ہونے کا، ابھی ہم زندہ ہیں، ہماری رگوں میں خون ہے، ہمارے اندر سانس ہے، نہ جانے کب اس کا آخری وقت ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی آنکھوں کو بند کرنے سے پہلے میں یہ وعدہ لینے آیا ہوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کہو انشاءاللہ، تیار ہے سب انشاءاللہ؟ ایسا ہے کوئی کھلڑی میں اور اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ وہ گارنٹی لے کہ میری موت نہیں آئے گی؟ ہے کوئی ایسا پورے مجمع میں؟ کوئی چیز موت سے کسی کو نہیں بچا سکی۔ خزانے والے بھی گئے، قارون بھی گیا، حامان بھی گیا، شداد نے جنت بنائی وہ بھی گیا، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار بھی گیا۔ یعنی نافرمان بھی نہیں بستے اور نیک بھی نہیں بستے، ولی بھی نہیں بستے۔ اگر نیک بچ جاتے تو آمنہ کے در یتیم کو موت کا گھونٹ پینا نہ پڑتا، آپ کو تڑپنا نہ پڑتا۔ آپ کا روح انور حضرت عائشہ کی لان پر ہے، چھاتی کے قریب ہے، آپ بخار میں پلک رہے ہیں، کبھی آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، کبھی بند ہو جاتی ہیں۔ حضرت جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جتنا درد مجھے ہو رہا ہے کیا میری امت کو بھی اتنا ہی ہوگا؟ یعنی کہ مطلب یہ ہے اس کڑوے گھونٹ کو پینے میں اللہ کے نبی کو بھی مشقت و دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ پایا، نہ عمارت بچا پائی ہے، نہ مالداری بچا پائی ہے۔ جھوپڑی میں بھی یہ موت آئے گی، محل میں بھی ہے تو موت آئے گی۔ اللہ کے حبیب کو بھی یہ گھونٹ پینا پڑا ہے، اس لیے اس گھونٹ کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اپنی زبان سے کہو وہ کون ہے؟ وہ ہم سب کا اللہ ہے۔ زور سے کہو اللہ کون ہے؟ اور ہم کون ہیں؟ فنا ہونے والی قوم ہیں۔ تو فنا ہونے والے ہمیشہ کی سوچ بنا کر نہیں رکھتے، وہ اتنا مضبوط مکان نہیں بناتے کہ 300 سال تک چلے۔ اس امت کی تو عمر بہت کم ہے، 40 سال میں جا کر ہی بڑھاپا اس کو گھیر لیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کر دکھایا، بیماری نے تجھ کو آ کر ستایا، موت آ کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک سورج ایسا نکلے گا جس میں میری اور آپ کی موت ہوگی۔ کوئی رات ایسی آئے گی کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ خدا کی قسم وہی چہیتے بھائی کہ جو ہمیں ادب کرتے ہیں، جو ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے، وہی بھائی اپنے سینے پر پتھر رکھ کر، وہی اپنے دل کو مضبوط کر کے ہمیں چارپائی پہ رکھ کے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں لے جائیں گے اور قبر کو تیار کر کے اس میں رکھ کے تختے رکھ دیں گے اور مٹی کر کے واپس
वापस होंगे, तुम कितने ही चीखोगे, हम कितने ही चीखेंगे, वापस नहीं होंगे, वो अपने घर की तरफ जा रहे होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कब्रिस्तान की चीखो पुकार को अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात और इंसानों पर खोल देता तो इंसान अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ देते। अल्लाह तबारक व तआला ने कब्रिस्तान की चीखो पुकार से मेरे और आपके कान को महफूज रखा, बचा करके रखा। क्या आलम होता है कब्रिस्तान में, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए तो मिसाल है, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, कौन उसको बता सकता है। इसलिए उस अंधेरी कोठरी में जाने से पहले आप जरा तसव्वुर तो किया करें। ये कमरे इतने बड़े कमरे हैं, एक कमरे में किसी आदमी को दाखिल करो, उससे अंदर का ताला नहीं बल्कि बाहर की कुंडी लगाओ, उसकी लाइट बत्ती सारी बंद कर दो, उसको अकेला रहना पड़े, कितने वक्त तक रह सकता है? अगर कमजोर से दिल का हुआ तो जबी भड़क सकता है, क्योंकि इंसान घुटकर नहीं रह सकता। और यहां तो शोर मचाओगे तो कोई सुनेगा, अगर मदद मांगोगे तो मिल जाएगी, वहां न दरवाजा होगा न तुम्हारी चीखो पुकार को कोई सुनने वाला होगा। हाँ, अगर अच्छे अमाल होंगे, मुनकर नकीर को जवाब देने वाला भी। मुफ्ती हिफ्जुर रहमान के हवाले से कह रहा हूं, अगर कुरान की जरा सी देखो, मेरी उंगली देखो, अगर जरा सी भी मोहब्बत, जरा सी का मतलब यानी कुरान की छोटी से छोटी सूरत से भी अगर मोहब्बत होगी, लफ्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद से भी मोहब्बत होगी, मैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहा हूं, खुदा की कसम, जब हम कब्र में रखे जाएंगे, मेरा नबी कहता है, अगर कुरान की मोहब्बत दिल में होगी, जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा, कुरान वालों की मोहब्बत होगी, जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा, मुनकर नकीर आएंगे, वो कहेंगे मर रब, जरा बैठ तो सही, हमें कुछ तुझसे पूछना है। अभी मुर्दा खड़ा नहीं होगा, वो बैठेगा नहीं। अचानक मुनकर नकीर के सामने उस मरने वाले के सीने पर एक खूबसूरत सा जिस्म नूरानी दिखाई देगा। मर रब्बुक, मुनकर नकीर कहेंगे, वो नूरानी जिस्म जो सीने पर बैठा होगा, हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। मुनकर नकीर पूछेंगे, तुम कौन हो? हमारा सवाल तो इस मरने वाले से है, हमें तो पूछना इससे है। वो जिस्म कहेगा, वो नूर कहेगा कि नहीं, आज जवाब ये नहीं देगा, इसकी तरफ से जवाब हम देंगे। मुनकर नकीर सवाल करना तो छोड़ देंगे, उसी का आधार देखने में लग जाएंगे कि ये तो बताओ जरा तुम हो कौन, ये तो बताओ कि आप हैं कौन। वो नूरानी जिस्म, अल्लाह उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा, वो कहेगा मैं तुम्हारे रब का कलाम हूं। इस मरने वाले ने मुझे बड़ी अजमत के साथ दुनिया में रखा, अपनी नींद को कुर्बान करके मुझे पढ़ा, इसकी आंखों की रोशनी भी जाती रही, फिर भी ये लाइट का उजाला ढूंढ ढूंढ कर मुझे तिलावत करता रहा। अगर वो कोई पढ़ने वाला ना हो, पढ़ने वाले से मोहब्बत ही करने वाला हो, तो कुरान कहेगा इस पर पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन पढ़ने वाले से ये मोहब्बत बहुत करता था। आज अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है कि जाओ मरने वाले की तरफ से कि उसने अपनी जिंदगी में तुम्हें बड़ी अजमत पर बिठाया, तुम्हें बड़ी इज्जत दी है, जाओ उसको सहारा तो दो, हम तुम्हारे जवाब देने आए हैं। मुनकर नकीर सवालात का रजिस्टर बंद कर देंगे और कहेंगे जब जवाब देने रब का कलाम आ जाए तो मुनकर नकीर हैसियत नहीं रखता, अब सवाल किए जाए, इसलिए सवाल का रजिस्टर वही बंद हो जाता है और कहा जाता है इस अल्लाह के बंदे के लिए कब्र से जन्नत की खिड़की खोल दी जाए। कब्र की खिड़की खुलती है, उस खिड़की से अल्लाह के नबी का दीदार कराया जाता है, जन्नत दिखाई जाती है। ऐ अल्लाह के चहीते बंदे, इस तरफ को जरा नजर उठा, वो कहेगा ये किसके मकान है, ये दरो दीवार किसके हैं? वो कहेंगे ये तेरा ठिकाना है, तू इसमें जाएगा, अब ऐसा कर कि तू चैन की नींद सो जा। उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है, कब्र को मुअत्तर बना दिया जाता है। अब वो कयामत के दिन ऐसा उठेगा जैसा कि अभी सोया था और अभी उठा दिया गया, क्योंकि आराम का लंबा वक्त भी ज्यादा लंबा नहीं लगता और बेचैनी की एक घड़ी बहुत बड़ी लगती है। इंतजार करना पड़ जाए तो 10 मिनट घंटों के बराबर होती हैं, और जब इंतजार ना हो, यानी कि ये हो कि अभी उस काम में और देर हो जाए, तो फिर देर नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों,
جب آرام میں انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو لمبا زمانہ بھی یاد نہیں رہتا. اللہ موت کی نیند ایسی سلا دے گا جیسے حضرت عزیر کو سلا دیا تھا, اور سلانے کے بعد جب اٹھایا تھا تو پوچھا کہ عزیر کتنے سو لیے, کتنے سو لیے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا, ذرا غور کی, آسمان کی طرف دیکھا کہ جب سویا تو سورج بڑے عروج پہ تھا, اب سورج ڈوبنے کی طرف ہے. فرمایا کہ یا تو ایک دن سو گیا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عزیر تمہیں ہم نے 100 سال سلا کے اب زندہ کیا ہے. حضرت عزیر گدھے پہ بیٹھ کے آئے تھے, کھانا بھی لائے تھے, ان کا ذہن اس طرف گیا میری سواری کہاں گئی؟ آپ نے سواری دیکھی تو سواری بھی نہیں ہے, کھانا دیکھا تو کھانا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انظر الی حماری, اے عزیر اب اپنے گدھے کی یعنی اپنی سواری کی طرف دیکھو. اللہ نے حکم دیا ہڈیوں کو, تمام ہڈیاں اٹھی آپس میں جڑی. اللہ نے حکم دیا ماس چڑھایا جائے, انہوں پہ وہ ماس چڑھا, اور پھر فرمایا کہ اب اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے جو کھانا تو 100 سال پہلے اپنے گھر سے لے کے آیا تھا. قرآن ہم سے کہتا ہے, قرآن کے اندر حضرت عزیر کا یہ کھلا پیغام موجود ہے. حضرت عزیر نے وہ کھانے کی پٹلیاں جو گھر سے لے کر آئے تھے جب اس کو کھولا, خدا کی قسم رب وہ ذات ہے 100 سال کے بعد حضرت عزیر اپنے روٹیوں کے رومال کو جب کھولتے ہیں تو جو بھاپ کھانے میں 100 سال پہلے تھی وہ 100 سال کے بعد بھی موجود ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل, کہو زور سے, کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے خلاف عمر کے ہاتھ میں اٹھی ہوئی تلوار کو زحمت نہیں رحمت بنا دیتا ہے. عمر بن خطاب کا ارادہ نیک نہیں تھا, تلوار فضا میں کھڑی کر کے کہا تھا آج نہ رہے گا باز نہ بچے گی پاسری, آج محمد کا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا, یہ چرچا ختم ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے, ایک دن پہلے ہی تو اللہ کے حبیب نے مکہ المکرمہ کی طرف کھڑے ہو کر کے رب کے دربار میں دامن پھیلا رکھا تھا, اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او ابی جہل بن اشاد او عمر بن اشاد. اللہ نے اس فضا میں اٹھی ہوئی تلوار کو ایسا نیچے کیا کہ عمر جا کر نبی کے قدموں میں گر گئے, یا نبی معاف کر دیجئے, آج اتنا بڑا ظلم ہو جاتا. عمر ساری زندگی اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا. اس لیے مسلمانوں اتنے لمبے وقت کا تو آپ سے وعدہ بھی نہیں کیا تھا, آپ بیٹھے رہے میں بولتا رہا, آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی ہے. 2-3 منٹ میں 2-3 نصیحتیں کر رہا ہوں. وعدہ کرنا اور عمل کرنا, یہ دنیا کا چراغ اب زیادہ دیر تک جلنے والا نہیں ہے. کوئی جھونکا آئے گا اور بند کر دے گا, خدا کی قسم نہ جانے یہ کھلی ہوئی آنکھ کب بند ہو جائے گی, یہ چلتی ہوئی زبان نہ جانے کب بند ہو جائے گی, کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. کوئی سہارا نہیں دے گا, باپ بھی قریب کو نہیں آئے گا, ماں بھی نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, جو بھائی آج مدد کرتا ہے دور بھاگے گا, جو بیٹا آج باپ سے محبت کرتا ہے کام نہیں آئے گا, جو بیٹی ماں سے بڑی الفت رکھتی ہے کوئی کام نہیں آئے گا, سب بھاگے پھریں گے. یوم یفر المرء من اخیہ, سب نفسی نفسی کرتے ہوئے بھاگیں گے. کام آئے گا تو اپنا نیک عمل کام آئے گا. اس لیے میں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں آپ سے, انشاءاللہ العزیز ہم 5 وقتہ نمازی بنیں گے. انشاءاللہ بنیں گے, انشاءاللہ 5 وقتہ. خالی انشاءاللہ نہ کہیو, پکا وعدہ کرو. اب دنیا بالکل اخیر میں آ رہی ہے. اخیر کا مطلب آدم سے چلی ہے, قدم اترتے 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 1.25 لاکھ نبیوں کو پار کر کے حضرت عیسیٰ پر آئی ہے. حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر جانے کے بعد 650 سال تک, اتنا ہی تو ہوگا, 571 عیسوی میں آپ آئے ہیں, یعنی کہ 571 سال تک دنیا بغیر نبوت کے چلی ہے. اور بغیر نبوت کے چلنے کے بعد اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں آئے ہیں. 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ چھوڑا ہے, 10 سال مدینے میں گزارے ہیں, 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے ہیں. یعنی کہ آپ کی 53 سال کو اگر لیا جائے تو 1444
سال آج آپ کی ہجرت کو ہو گئے ہیں، تو اب یہ دنیا جتنی آگے کو چل رہی ہے قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ ایک سمندر کی طرف چلا جائے، بہت پیچھے سے چلے ہوں تو آدھا راستہ کٹ گیا ہے، اب بالکل لگ رہا ہے کہ سمندر قریب ہے، بس ایسے ہی سمجھ لو کہ جہنم، جنت اور میدان محشر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ تمام کا تمام نظام اب قائم ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو آج زمین پر ہو نہ رہی ہے۔ اس لیے آپ ارادہ کریں انشاءاللہ 5 وقتہ نماز کے پابند بنیں گے۔ دوسرا وعدہ میں یہ لے رہا ہوں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کہو انشاءاللہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک لفظ بھی میری اور آپ کی زبان سے ایسا نہیں نکلتا جس کو کرامن کاتبین لکھتے نہ ہو، محفوظ ہوتا ہے، چاہے وہ نیک کام ہو، چاہے نیک لفظ ہو یا بد لفظ ہو، ہر لفظ لکھا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنی زبان کو محتاط طریقے سے چلائیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں راتوں رات نماز پڑھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہی کسی امام کی چغلی کر دی، کسی آدمی کی چغلی غیبت کر دی، جو کمایا تھا کھو دیا، ختم کر دیا۔ اس لیے جو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے غیبت سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، گالی سے بچیے، نماز کے پابند ہو جائیے، اللہ کے سامنے رو دیجئے، اے اللہ 40 سال کی عمر ہو گئی، تجھے ہم راضی نہ کر سکے، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، کبھی تو نے ہمارے ہاتھوں سے پانی کا کٹورا نہیں چھینا، کبھی ہمارے دسترخوان سے روٹی نہیں چھینی، اے اللہ ہم نافرمانی کرتے رہے، اب تو ہمیں معاف کر کے اپنا ولی بنا لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان در و دیوار سے، مساجد سے، مدارس سے جب الفت ہوگی، محبت ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔